بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب ما جاء فی اکل الارنب، یہ باب ہے خرگوش کے کھانے کے بیان میں، کہ خرگوش کا کھانا یہ جائز ہے ناجائز ہے، کیسا ہے کیسا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ العزیز آج اس حدیث میں پڑھیں گے۔ تو پہلے پڑھتے ہیں حدیث مبارک، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مباحث وغیرہ جو بھی ہو ان کی طرف جائیں گے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود اخبرنا شعبة عن هشام بن زيد ابن انس قال سمعت انسا يقول۔ محمود بن غیلان یہ روایت کرتے ہیں ابو داود سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن زید سے، ہشام ابن زید روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کہ انس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے؟ انفجنا ارنبا بمر الزہران، کہ ہم نے مر الزہران میں ایک خرگوش کا پیچھا کیا، فسعى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، فأدرکتها فأخذتها، پس میں نے اس کو پایا اور اس کو پکڑ لیا، فأتیت بها ابا طلحة فذبحها بمروۃ، پس میں اس کو لے کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تیز پتھر سے ذبح کیا، فبعث معی بفخذها او بورقها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری وساطت سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ران یا سرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یعنی ان کو بیچ دیا، فَأَكَلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا۔ قال، تو یہ راوی پوچھتے ہیں، قلت، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اکلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا؟ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قبلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صیفی وهذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت جابر، حضرت عمار، محمد ابن صفوان، جن کو محمد ابن صیفی بھی کہا جاتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بھی روایات مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم لا يرون بأكل الارنب بأسا وقد کرہ بعض اہل العلم اکل الارنب وقالوا انها تدمہ، اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ یہ حضرات خرگوش کے کھانے کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ بعض اہل علم خرگوش کے کھانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کو خون آتا ہے، انہا تدمہ، اس کو خون آتا ہے۔ جی تو عزیز ساتھیو، یہاں پر ہم نے پڑھا خرگوش کے بارے میں۔ ارنب یہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع ارانب آتی ہے، ارانب،
اسم جنس ہے، اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے. جیسے عقاب لفظ ہے کہ اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی ہوتا ہے. خرگوش، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ان میں یہ اختلاف ہی آ رہا ہے. اگرچہ چاروں ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک خرگوش یہ حلال ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح تابعین میں سے حضرت اکرمہ رحمہم اللہ، یہ حضرات ان کو مکروہ قرار دیتے تھے. انہوں نے ان کو اس خرگوش کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ اس وقت کے اعتبار سے تھا، بعد میں اس اختلاف کی کوئی حیثیت وہ باقی نہیں رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان حضرات کے پاس بھی خرگوش کے حرمت، حرام ہونے، مکروہ ہونے کے بارے میں کوئی صریح روایت وہ موجود نہیں ہے، جبکہ حلت کے بارے میں روایات کئی موجود ہے. جیسے یہ باب والی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی اصح ما فی الباب ہے. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہے، بھی ہم انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے. صرف شیعہ حضرات ان کے نزدیک اب بھی خرگوش یہ حرام ہے اور اس کو وہ ناجائز قرار دیتے ہیں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ 3 روایتیں ہیں جو خرگوش کی کراہیت پر دلالت کرتی ہے، لیکن وہ تینوں روایات ضعیف ہیں. کون کون سی ہے اس پر بحث کر لیتے ہیں. پہلی روایت نسائی میں ہے کہ ایک بدو بنا ہوا گوشت خرگوش کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس سے روک لیا اور صحابہ کو کھانے کا حکم دیا. اس روایت یہ امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے. اس کے اگرچہ تمام راوی ثقہ ہے، مگر موسیٰ بن طلحہ کے شاگردوں میں سے سخت اختلاف ہے اس میں، لہٰذا یہ حدیث ممانعت پر دلالت نہیں کرتی. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی ناپسندیدگی کی وجہ سے، طبعی کراہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، ورنہ اگر منع ہوتا تو پھر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیوں کھانے کا حکم ارشاد فرماتے. دوسری روایت جو ابن ماجہ میں ذکر ہے حضرت خزیمہ ابن جز کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خرگوش کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، کہ نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیتا ہوں. تو حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ جب آپ اس کو حرام نہیں کہتے تو میں اس کو کھاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ اسے حیض آتا ہے. حیض یہاں پر خون نکلنا اور نہ بہنا. جانوروں میں یہ بات یاد رکھیں کہ جن جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو حیض آتا ہے. حیض صرف یہ ہے کہ عورتوں کو جو خون آتا ہے حیض کا وہ باہر نکلتا ہے، باقی جانوروں میں سے کسی کا بھی خون حیض کا وہ باہر نہیں نکلتا. تو لہٰذا یہ حیض کا خون یہ حرمت کی علت نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے بعض حضرات نے تدمہ اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی خرگوش کا یہ گوشت جو ہوتا ہے خرگوش والا یہ پتلا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، تو جتنا انسان اس کو دھوتا جاتا ہے اس سے خون نکلتا ہی جاتا ہے، مطلب آخر تک وہ خون نکلتا ہی رہتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. تو یہ طبعی کراہت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شرعی ممانعت اس میں نہیں آ سکتی. یہ 2 روایتیں ہو گئی. تیسری روایت جو ممانعت کی کراہیت پر دلالت کرتی ہے وہ ابو داود شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ
وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خرگوش شکار کر کے لایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرگوش لایا گیا اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا. تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور نہ اس کے کھانے سے منع فرمایا، اور وجہ اس کے لیے یہ بتائی کہ اس کو حیض آتا ہے. تو یہ روایت حضرت عمر ابن العاص عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داود شریف میں ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں محمد ابن خالد مستور راوی ہے، اور ان کا جو والد ہے خالد ابن الحویرث وہ بھی راوی ثقہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. اور پھر دوسری بات اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی حرمت کی صراحت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے صراحتاً فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع نہیں فرمایا. تو کھانے سے منع نہ فرمانا یہ صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں حرمت کی صراحت وہ نہیں ہے. یہ تین روایتیں اس کے کراہیت والوں کے لیے جو دلائل تھی ان کے لیے ہیں. اب جو ان کو جائز کہتے ہیں ان کے لیے تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سب سے اصح ما فی الباب وہ یہی روایت ہے جو کہ امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے ذکر کی، وہ فی الباب عن جابر و عمار و محمد ابن صفوان، ان حضرات کی روایات. تو پہلے اس میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ ذکر کر دیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ابواب الصید میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی. وہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے ایک آدمی نے 1 یا 2 خرگوش شکار کیا اور ان کو سفید پتھر سے ذبح کیا، پھر دونوں کو کجاوے سے لٹکا لیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کا حکم دیا. اس روایت میں امام شعبی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں اختلاف ہے. بعض تلامذہ اس کی سند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں اور بعض محمد ابن صفوان تک، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے امام شعبی نے دونوں سے روایت کی ہو. تو ایک روایت یہ ہے. تیسری روایت جو مجموعی طور پر بنتی ہے وہ محمد ابن صفوان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت ابن ماجہ میں ہے. یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ 2 خرگوش لے کر کجاوے سے لٹکا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور ان کو کہا کہ مجھے تو کوئی لوہا وغیرہ ایسی کوئی چیز وہ ملی نہیں جس سے میں اس کو ذبح کرتا، تو میں نے ان کو سفید پتھر سے ذبح کیا ہے، تو کیا میں ان کو کھاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی اور ان کو فرمایا کہ کھاؤ. اس کے علاوہ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے جو کہ باب الصید دارالقطنی میں ذکر ہے. وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرگوش کا ہدیہ آیا. میں سوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس کا پچھلا حصہ محفوظ رکھا. جب میں اٹھی تو مجھے کھلایا. یہ روایت یہ بھی ضعیف ہے. اس کے سند میں یزید ابن عیاس ضعیف راوی ہے. لیکن بہرحال مذکورہ روایات کی وجہ سے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ بالاتفاق اس پر قول کرتے ہیں کہ خرگوش یہ حلال ہے، کیونکہ اس کی حلت روایات صحیح بھی موجود ہے اور صریح بھی ہے. پھر دوسری طرف اگر دیکھیں تو حرمت یا کراہت کے لیے 3 وجوہ کا ہونا ضروری ہے اور ان میں سے کوئی بھی موجود یہاں پر نہیں ہے. 3 وجوہ کون کون سی ہے؟ پہلی تو یہ کہ نہ خرگوش کوئی درندہ ہے اور نہ ہی وہ زمین کا کوئی کیڑا ہے جو گندگی کھاتا ہے، نہ کیڑا ہے اور نہ وہ گندگی کھاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں 3 شرائط ایسی ہے
کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرمت اور کراہت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ باقی اس کے علاوہ خرگوش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک بزدل جانور ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اس کا وہ گوشت اور کھانا بالاتفاق وہ حلال ہے۔ یہاں پر یہ فذبحھا بمروۃ کہ اس کو پتھر سے ذبح کیا گیا، تو پتھر سے ذبح کرنے کا یہاں پر حکم کیا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ کوئی پتھر اتنا تیز ہو جو کہ جانور کے گلے کے اندر جن رگوں کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے ذبیحہ کے طور پر وہ کاٹ دے تو اس پتھر پر بھی ذبح کرنا وہ جائز ہے۔ یعنی جو حکم پھر چوری کا ہوتا ہے وہی اس پتھر کا بھی ہوتا ہے جو تیز دار والی ہوتی ہے، تو اسی کی طرح پتھر کا حکم بھی وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ مروہ، صفا مروہ کی جو چوٹی ہے اس کو مروہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تیز دار نوکیلے یہ پتھر یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے مروہ۔ پھر یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا فَأَكَلَهُ، بعد میں جب راوی نے تصدیق کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا قَبِلَهُ۔ اس کو تعبیر بالمفہوم کہا جاتا ہے۔ تعبیر بالمفہوم یہ جائز ہے، لیکن یہ اس شرط پر جائز ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ یہ کام اس لیے ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا یہ قول کرنا پھر یہ جائز ہوگا، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مطلب لے لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا تو قبول کرنا ہوتا ہی کھانے کے لیے ہوتا ہے، تو انہوں نے اسی لیے تعبیر بالمفہوم کیا، کیونکہ جب کوئی شخص کوئی چیز لیتا ہے اور اس کو دور پھینکتا ہے تو مطلب یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ٹکرانے کے لیے ہوتا ہے، قبول نہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا اعتبار کیا۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔